فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کے لیے کتاب درس عقائد کا نواں حصہ لے کر آئی ہوں، جس کے مصنف آیت اللہ مصباحی ہستی ہیں اور ترجمہ کیا ہے جناب ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ 15واں درس، ماٹریالزم، ڈیالکٹک اور اس پر تنقید، میکینکی اور ڈیالکٹکی ماٹریالزم۔ ماٹریالزم کی مختلف شاخیں ہیں کہ جن میں سے ہر ایک اپنے اندر میں کائنات اور اس کی اشیاء کی پیدائش کو بیان کرتا ہے، لیکن عصر جدید کے آغاز میں ان لوگوں نے جہان کے موجودات کی پیدائش کو میکینک کی حرکت کی بنیاد پر مفاہیم فزیک نیوٹنی کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر اس حرکت کو قوت محرکہ کا معلول سمجھا ہے کہ جو خارج سے جسم متحرک میں داخل ہوئی ہے۔ ایک اور تعبیر کے مطابق وہ لوگ اس جہان کو ایک عظیم گاڑی کی طرح تصور کرتے ہیں کہ جس میں قوت محرک ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہوتی ہے اور اس طرح یہ عظیم گاڑی حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہ فرضیہ ماٹریالزم میکینکی کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ مختلف جہت سے اس نظریے کے ضعیف ہونے کی وجہ سے مخالفین کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجملہ یہ کہ اگر ہر حرکت قوت خارجی کا معلول ہے تو اس صورت میں جہان کے مادے اول کے لیے بھی کسی قوت کو فرض کرنا ہوگا کہ جو خارج سے اس کے جسم میں داخل ہوئی ہو، اور اس امر کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا اور ماورائے مادہ ایک قوت کو قبول کرنا ہوگا جو کم از کم عالم مادہ میں پہلی حرکت کا عامل بنی ہو۔ دوسرا نقطہ ضعف یہ ہے کہ میکینک کی قوت کے ذریعے صرف وضعی اور انتقالی حرکات کی توجیہ کی جا سکتی ہے، حالانکہ تمام موجودات جہان کو مکانی تغیرات میں منحصر نہیں سمجھا جا سکتا، لہٰذا موجودات جہان کی پیدائش میں کسی اور موجود کو عامل ماننا پڑے گا۔ ان اعتراضات کے سامنے میکینکی ماٹریالزم کی ناتوانی سبب بنی کہ وہ لوگ اس جہان کی پیدائش کے لیے کسی دوسرے عامل کی تلاش شروع کریں، لہٰذا انہوں نے بعض حرکات کو بصورت ڈائنامکی تفسیر کی اور مادے کے لیے ایک قسم کی خود تحریکی کا نظریہ تسلیم کر لیا۔ مکتب ماٹریالزم ویالکٹک کے نظریے کی بنیاد رکھنے والے مجملہ مارکس انگلس ہیگل میں کہ انہوں نے مادی موجودات کے باطنی تضاد کو عامل حرکت کے عنوان سے پہچاننے کی کوشش کی ہے اور اصول مادہ کا ابدی اور خلق ہونے سے مبرا ہونا، موجودات کا ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا اور اجتماعی حرکت کو قبول کرنے کے علاوہ اپنے فرضیہ کو ثابت کرنے کے لیے جدید اصول پیش کیے۔ قاعدہ تضاد کمی تغیرات کو
تغیرات میں تبدیل کرنا، قاعدہ نفی یا طبیعت میں تحقیق و جستجو کا قانون۔ یہ سامعین، یہ فائدہ جس کو پڑھا ہے میں نے، یہ قاعدہ ہی ہے، اس کا مس پرنٹ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو غلط پڑھ دیا فائدہ۔ میں آپ کو یہ لائن دوبارہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ قاعدہ تضاد کمی تغیرات کو کیفی تغیرات میں تبدیل کرنا، قاعدہ نفی یا طبیعت میں تحقیق و جستجو کا قانون۔ اب اس کے بعد ہم ان تینوں اصل کو بیان کریں گے اور اس پر ہونے والے اعتراض کو ذکر کریں گے۔ 2,49,249 قاعدہ تضاد ماٹریلزم ڈیالکٹک کے مطابق ہر موجود دو ضدوں سے مرکب ہے، فعال و غیر فعال۔ دیز اینٹیز موجودات میں تضاد کا پایا جانا حرکت کا سبب ہے، یہاں تک کہ غیر فعال غالب ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا موجود جو انقلاب سینتھیز CENTTHESE کے نام سے وجود میں آتا ہے، جیسے انڈا جو اپنے آغاز میں ایک نطفہ ہوتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ رشد کرتا ہے اور ایک مدت کے بعد ایک بچہ جو بصورت انقلاب سینتھیز ہے وجود میں آتا ہے۔ فزیک میں مثبت اور منفی تضاد کا ایک نمونہ ہے، جس طرح سے کہ جمع و تفریق ابتدائی ریاضیات میں تضاد کا ایک نمونہ ہے اور کامل ریاضی میں جمع اور تفریق تضاد کا ایک نمونہ ہے۔ یہ کیفیت موجودات اجتماعی اور تاریخی میں بھی قابل مشاہدہ ہے۔ مثلاً دولت مندوں کے مقابلے میں فقراء غیر فعال اینٹیز میں ہیں جو آہستہ آہستہ رشد کرتے ہیں اور دولت مندوں کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دولت مندوں کے مقابلے میں انقلاب سینتھیز فقراء کی جماعت بصورت سوسائٹی اور کمیونٹی وجود میں آ جاتی ہے۔ تنقید: آغاز سخن میں اس نکتے کی طرف توجہ رہے کہ وہ مادی موجود کا اس طرح اکٹھا ہونا ہے کہ ایک دوسرے کی تضعیف ت کا سبب بنے، یہ ایک دوسرے کی نابودی کا درپے ہو۔ اس مطلب کو ہر ایک نے قبول کیا ہے، جیسا کہ اس کی مثال آگ اور پانی اکٹھا ہونے کی صورت میں دی جاتی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور اسے تمام موجودات پر صادق آنے والے قاعدے کے عنوان سے نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ اس ضمن میں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ دوسرے یہ کہ بعض مادی موجودات میں تضاد کا پایا جانا اس تنافظ و تضاد سے کہ جو منطق و فلسفے کی کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں اور جن کا محال ہونا بدیہی ہے، کسی بھی حال میں کوئی ربط نہیں ہے، اس لیے کہ موضوع واحد میں اجتماع ضدین کو محال سمجھا گیا ہے اور جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان میں موضوع واحد نہیں ہے، اور مارکسسٹوں نے ضدین کے تحت جو مثالیں اجتماع، جمع و تفریق میں پیش کی ہیں ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ان پیشن گوئیوں کو ذکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو نظام سرمایہ داری سے متصف ممالک میں حکومت و کارگر کے قیام میں بیان کی گئی ہیں۔ تیسرے یہ کہ اگر ہر موجود دو ضدوں کا مجموعہ ہو تو ان میں فعال اور غیر فعال کے لیے بھی ایک دوسری ترکیب کو فرض کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ بھی ایک موجود ہیں۔ اور اصل مذکور کی بنیاد پر ان کا بھی دو ضدوں سے مرکب ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ہر محدود موجود کا بے نہایت اضداد سے مرکب ہونا لازم آتا ہے، لیکن وہ باطنی تضاد جسے عامل حرکت کے عنوان سے پہچانوایا گیا ہے اور اس طرح تکنیکی ماٹریلزم کے نقطۂ ضعف کو
ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پر ہونے والے اعتراضات میں سے ایک معمولی اعتراض یہ ہے کہ اس فرضیے کے لیے کسی بھی علمی دلیل کا وجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خارجی قوت کے ذریعے وجود میں آنے والے میکانیکی حرکت سے کسی بھی حال میں انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن فٹ بال کی حرکت کو اس کے داخلی تضاد کا نتیجہ سمجھنا باطل ہے۔ قاعدہ جہش: چونکہ جہان میں ہونے والے تغیرات تدریجی اور ایک سمت میں رواں نہیں ہیں، اور بعض اوقات ایسے موجودات میں وجود پائے جاتے ہیں کہ جو گزشتہ موجودات سے کسی بھی صورت میں مشابہ نہیں ہوتے اور انہیں گزشتہ حرکت کی ایک کڑی نہیں مان سکتے، لہٰذا مارکسسٹوں نے ایک دوسری اصل بنام جہش یا بنام تغیرات کمی مقداری سے تغیرات کیفی میں منتقل ہو جانے کا سہارا لیا اور اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی کہ تغیرات کمی جب ایک معین حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ تغیری کیفی کی پیدائش کا سبب بن جاتی ہے، جس طرح سے کہ جب پانی کی حرارت ایک معین مقدار تک پہنچ جاتی ہے تو پانی بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا جب ایک دھات حرارت میں اپنی معین مقدار کو پہنچ جائے تو وہ پگھل جاتی ہے۔ اسی طرح جب سماج میں اختلافات شدید ہو جاتے ہیں تو انقلاب وجود میں آتا ہے۔ تنقید: پہلے تو یہ کہ کسی بھی حال میں کمیت کیفیت میں نہیں بدلتی، ہاں اتنا ضرور ہے کہ کسی خاص موجود کی پیدائش میں ایک معین کمیت کے وجود کی ضرورت ہے، جیسے پانی کا درجہ حرارت بخار میں تبدیل نہیں ہوتا بلکہ پانی کے بخار میں تبدیل ہونے کے لیے ایک معین مقدار میں حرارت کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ ضروری نہیں کہ یہ کمیت لازم سابقہ کمیت میں بالتدریج اضافے کی وجہ سے ہے، بلکہ سابقہ کمیت میں کمی واقع ہونے کے سبب جدید کمیت کے وجود میں آنے کا امکان ہے، جیسے کہ بخار کا پانی میں تبدیل ہونا حرارت کے کم ہونے پر مشروط ہے۔ تیسری یہ کہ کیفی تغیرات ہمیشہ ناگہانی نہیں ہیں، بلکہ بہت سے مقامات پر تدریجی ہوتے ہیں، جیسا کہ موم اور شیشے کا پگھلنا تدریجی ہے۔ ہاں، جس حقیقت کو یہاں مانا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض طبعی موجودات کے متحقق ہونے کے لیے ایک کمیت کا ہونا ضروری ہے، لیکن کمیت کا کیفیت میں تبدیل کمیت میں تدریجی اعتبار سے اضافے کا لازم ہونا اور تمام کیفی تغیرات کے لیے ایسی کلیت کو تسلیم کر لینا کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں، لہٰذا قانون جہان شمول بنام تغیرات کمی سے تغیرات کیفی میں منتقل ہو جانے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ قاعدہ نفی کا مطلب کہ جسے کبھی قانون تکامل ضدین یا جستجو طبیعت کا نام دیا جاتا ہے، طبیعت کا نام دیا جاتا ہے، یہ ہے ڈیالنگی تحولات اور تغیرات میں ہمیشہ فعال ڈیز کے ذریعے غیر فعال اینٹی ڈیز کی نفی کی جاتی ہے اور خود بخود غیر فعال انقلاب کینتھس اینٹی ڈیز کے ذریعے منفی ہو جاتا ہے، جیسا کہ گھاس دانے کی نفی کرتی ہے اور خود وہ گھاس نئے دانوں کے وجود میں آ جانے کی وجہ سے منفی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نطفہ انڈے کی نفی کرتا ہے اور وہ خود چوزے کے ذریعے منفی ہو جاتا ہے، یعنی ہر آنے والا جو گزشتہ موجود کی بنسبت کامل تر ہوتا ہے، اور اس اصل قاعدے کی اہمیت اسی نکتے میں پوشیدہ ہے کہ یہ تغیرات کی کیفیت کو آشکار کرتی ہے اور تغیرات کو کمال کی جانب رواں دواں ہونے کی طرف تاکید کرتی ہے۔ تنقید:
اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر تغیر و تحول کے بعد سابقہ حالت متغیر ہو جاتی ہے اور ایک جدید شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اگر قاعدہ نفی کو اسی معنی میں لیا جائے تو پھر اس کے معنی لوازم تغیر کے بیان کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن اس اصل کے لیے جن تفسیروں کو ذکر کیا گیا ہے وہ جہت حرکت اور اس کے تکاملی بتدریج کامل ہونے کو بیان کرنے والی ہیں۔ لہٰذا اس کے مطابق یہ کہنا بہتر ہے کہ جہان کے تمام تغیرات کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہونے والا وجود گزشتہ موجود سے کامل ہونا چاہیے، لیکن یہ امر قابل قبول نہیں ہے۔ کیا 2,49,249 یورینیم چاؤں کے اثر سے سرپ میں تبدیل ہونے کی وجہ سے کامل ہو جاتی ہے؟ کیا پانی بخار میں بدل جانے کے بعد تکامل یافتہ ہو جاتا ہے، یا بخار کے پانی میں بدل جانے کی وجہ سے اسے کمال مل جاتا ہے؟ کیا جو درخت خشک ہو جاتے ہیں اور ثمر دینے کی قوت کھو بیٹھتے ہیں وہ راہ کمال کی طرف گامزن ہیں؟ ان تمام شواہد کے ہوتے ہوئے صرف بعض موجودات کے سلسلے میں قانون تکامل کو مانا جا سکتا ہے، لیکن تمام موجودات کے لیے ایک کلی قانون ہونے کے عنوان سے اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ آخرکار اس امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اگر بالفرض ان تمام اصول قواعد کا کلی ہونا مان لیا جائے تو یہ علوم طبیعی میں ثابت شدہ قوانین موجودات کی پیدائش کی کیفیت ہی کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن جہان میں قانون کلی کے ثابت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موجودات علت جہان آفرین سے بے نیاز ہوں، اور جیسے کہ ہم سابق میں بیان کر چکے ہیں کہ مادہ اور مادیات ممکن الوجود ہیں، لہٰذا ان کا واجب الوجود کا محتاج ہونا ضروری ہے۔ سوالات: نمبر 1، ماٹریلزم ڈیالکٹیکی اور میکینیکی کے درمیان موجود فرق کی وضاحت کریں۔ نمبر 2، قاعدہ تضاد کی شرح پیش کریں اور اس پر ہونے والے اشکالات ذکر کریں۔ نمبر 3، قاعدہ جہش اور اس پر ہونے والے اشکالات ذکر کریں۔ نمبر 4، قاعدہ نفی کو بیان کرتے ہوئے اس پر تنقید کریں۔ نمبر 5، کیا ان قواعد کے کلی ہونے کی صورت میں ان کا جہان کے خالق سے بے نیاز ہونا ثابت ہوتا ہے؟ کیوں؟ اور سامعین، ہم یہاں بڑھ رہے ہیں 16ویں درس کی طرف، جس کا عنوان ہے خدا کی لاثانیت۔ مقدمہ: گزشتہ دروس میں وجود خدا کی ضرورت کو ثابت کیا جا چکا ہے، اور آخر کے چند دروس میں مادی جہان بینی کے تحت بحث گزر چکی ہے۔ اس نظریے کے تحت تحقیق و جستجو سے یہ پہلو روشن ہو گیا کہ علت خدا کے بغیر جہان کو فرض کرنا نامعقول اور غیر قابل قبول ہے، لیکن اب اس کے بعد ہم توحید کے سلسلے میں بحث کریں گے اور مشرکین کے غلط عقائد کو برملا کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شرک آمیز عقائد انسانوں کے درمیان کیسے رائج ہوئے؟ اس سلسلے میں ماہر سماجیات کی نظریات مختلف ہیں، لیکن ان تمام نظریات میں سے کوئی بھی نظریہ قابل اعتماد دلائل سے متصف نہیں ہے۔ اس ضمن میں شاید یہ کہنا درست ہو کہ آسمانی اور زمینی موجودات میں تنوع و اختلاف شرک آمیز عقائد میں مبتلا ہونے کا سبب بنا۔ اس طرح ان لوگوں نے ہر موجود کے لیے ایک خاص خدا کو فرض کر لیا، اچھائیوں اور برائیوں کے لیے الگ الگ خدا کے ہونے پر اعتقاد پیدا کر لیا، اور اس طرح ان لوگوں نے جہان کے لیے 2 خدا فرض کر لیے۔ اس کے علاوہ چونکہ زمین حوادثات میں جب آفتاب، ماہتاب اور ستاروں کی دخالت کو
مشاہدہ کیا تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ یہ چاند، سورج اور ستارے زمینی موجودات کی بنسبت ربوبیت سے متصف ہیں، اور چونکہ اپنی طبیعت میں کسی معبود کی پرستش کو لمس کرتے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے اپنی خیالی معبودوں کے لیے بت بنا لیے اور ان کی پرستش میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح بتوں کو ضعیف افکار سے متصف لوگوں کے درمیان اصالت مل گئی، اور پھر ہر قبیلے نے اپنے توہمات کی بنیاد پر بتوں کی عبادت کے لیے قوانین وضع کر لیے، تاکہ ایک طرف خدا پرستی کی حس کی تسکین ہوتی رہے اور دوسری طرف اپنی نفسانی خواہشات کو تقدس کا لباس عطا کر سکیں اور انہیں مذہبی شکل و صورت دے کر اپنی مراد حاصل کر لیں۔ اسی وجہ سے آج بھی بت پرستوں کے درمیان ناچنا گانا، شراب نوشی اور شہوت رانی مذہبی رسومات کے تحت رائج ہے۔ مذکورہ تمام عوامل کے علاوہ سب سے مہم وجہ وقت کے ظالموں اور جاہروں کی خود خواہی اور تکبر جیسے عوامل سبب بنے کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سادہ لو افراد کے افکار سے فائدہ اٹھائیں، لہٰذا اپنی قدرت و حدود سلطنت کو وسعت دینے کے لیے شرک آلود عقائد کی بنیاد ڈالی اور اس کی ترویج کرتے رہے اور اپنے لیے ایک قسم کی ربوبیت کے قائل ہو گئے، اور اس طرح طاغوتوں کی پرستش مذہبی مراسم کا جز شمار کی جانے لگی کہ جس کی مثالیں ہند، چین، ایران اور مصر کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی قابل مشاہدہ ہیں۔ بہرحال شرک آلود ادیان مختلف اسباب و علل کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں، جنہوں نے دین الہی کے سائے میں انسان کے تکامل اور کامیابی کے راستے میں بڑے موانع ایجاد کیے۔ اسی وجہ سے انبیاء الہی کی تبلیغ کا ایک عظیم حصہ شرک اور شرک آلودہ افراد سے مقابلے کے لیے مخصوص تھا، لہٰذا شرک آلودہ عقائد کی بنیاد جہانی حوادث کے مقابلے میں خدا کے علاوہ کسی دوسرے موجود کی ربوبیت کے اعتقاد پر استوار ہے، یہاں تک کہ بہت سے مشرکین اس جہان کے خالق کی یگانگی کے قائل تھے اور خالقیت میں توحید کو قبول کرتے تھے، لیکن وہ اس سے کم مرتبہ دوسرے درجے کے خدا کے بھی قائل تھے، جو ان کے اعتقاد کے مطابق بطور مستقل اس جہان کو چلانے والے ہیں، اور خالق جہان کو خداؤں کا خدا اور رب الارباب کا نام دیتے تھے۔ لیکن یہ کم درجے والے خدا کے جس کے اختیار میں کائنات کا نظام ہے، بعض لوگوں کے گمان کے مطابق فرشتہ ہیں کہ جنہیں مشرکین عرب خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں کے خیال کے مطابق جنات ہیں یا ستاروں کی روحیں یا گزشتہ لوگوں کی روحیں یا پھر نامرئی موجودات ہیں۔ ہم نے 10ویں درس میں اشارہ کر دیا ہے کہ حقیقی خالقیت اور ربوبیت کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا خدا کی خالقیت کو قبول کرتے ہوئے کسی دوسری کی ربوبیت کو قبول کرنا درست نہیں ہے، اور جو لوگ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں وہ اس تناقض سے بے خبر ہیں، لہٰذا ان کے عقائد کو باطل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے تناقض کو بیان کر دیا جائے۔ خدا کی یکتائی کے اثبات میں مختلف دلیلیں فلسفی اور کلامی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف انہی دلائل کو پیش کریں گے جو ربوبیت میں یگانگت کو براہ راست ثابت کرتے ہوں اور مشرکین کے عقائد کو باطل کرتے ہوں۔ خدا کی لاثانیت پر برہان و دلیل: اگر اس جہان کے لیے 2 یا 2 سے زائد خداؤں کے فرض کو تسلیم کر لیا جائے تو چند حال سے خالی نہیں، یہ کہ اس جہان کی تمام مخلوقات ان تمام خداؤں
کی مخلوق اور معلول قرار پائے گی، یا یہ کہ مخلوقات کے مجموعوں میں سے ہر مجموعہ مفروض خداؤں میں سے کسی ایک کی مخلوق اور معلول ہوگا، یا یہ کہ یہ تمام موجودات تنہا ایک خدا کی خلق کردہ اور بقیہ خدا مدبر کی حیثیت سے ہوں گے۔ لیکن ایک موجود کے لیے چند خداؤں کا ہونا محال ہے، اس لیے کہ دو یا چند خالقوں علت جہان آفرین کا کسی موجود کو خلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان خداؤں میں سے ہر ایک کسی کا ایک وجود کا افاضہ کرے، جس کے نتیجے میں متعدد وجود خلق ہو جائیں گے، حالانکہ ہر موجود کے لیے صرف ایک ہی وجود ہے، وگرنہ ایک موجود نہیں رہ سکتا۔ لیکن دوسرا فرض یہ کہ ان خداؤں میں سے ہر ایک کسی ایک مخلوق یا مخلوقات کے کسی خاص مجموعے کا خالق کہلائے، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ہر مخلوق اپنے خالق کی مدد سے قائم ہوا اور کسی دوسری مخلوق کی محتاج نہ ہو، مگر یہ احتیاج ایسی ہو جو اس کے خالق تک پہنچتی ہو، اور تنہا وہی خدا اس مخلوق کی رسیدگی کرتا ہو، یا ایک دوسرے تعبیر کے مطابق اس جہان کے لیے چند خداؤں کا فرض متعدد نظام کے موجود ہونے کا لازمہ ہے جو ایک دوسرے سے جدا ہیں، حالانکہ اس جہان میں صرف ایک ہی نظام ہے اور تمام موجودات ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے متاثر ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں، گزشتہ و آئندہ کے تمام موجودات میں ارتباط برقرار ہے اور اس کے اجزاء میں دوسرے سے مربوط ہیں۔ اسے چند علتوں کا معلول، چند خداؤں کا خلق کردہ نہیں قرار دیا جا سکتا، اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تمام مخلوقات کا خالق ایک خدا ہے اور بقیہ خدا جہان کی تدبیر اور اس کی ہدایت کے عہدے دار ہیں، تو یہ فرض بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر معلول اپنی پوری ہستی کے ساتھ علت وجود آفرین کے ذریعے قائم ہے، اور کوئی بھی مستقل موجود اس میں تصرف کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ یہ تمام معلولات علت وجود آفرین کی طاقت و قدرت کے زیر سایہ ہیں، اور تمام تاثیر اور اثر پذیری اس کے اذن تکوینی کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اس لیے اس بنا پر ان خداؤں میں سے کوئی بھی حقیقی رب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مربوب کی ذات میں بطور مستقل تصرف کرے، جبکہ فرض یہ ہے کہ ایسے تصرفات مستقل نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے تصرفات اس کی ربوبیت کے زیر سایہ اور اس کی قدرت سے انجام پاتے ہیں۔ اس طرح کے اختیارات اور تصرفات توحید ربوبی سے منافات نہیں رکھتے، جیسے کہ اگر خالقیت میں بھی اذان اس نے خدا سے ہو تو توحید خالقیت کے منافی نہیں ہے۔ قرآن اور روایات میں بعض بندوں کے لیے ایسی خالقیت اور غیر استقلالی ربوبیت ثابت ہے، جیسے کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ یہاں پہ عربی لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور پھر اس پر کچھ دم کرتے ہو اور وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، فَلَمَّدَ بَرَاتِ امْرَا، اور ان کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں۔ نتیجہ، جہان کے لیے چند خداؤں کا تو ہم خدا کو مادی اور اعدادی علتوں سے قیاس کرنے کے ذریعے وجود میں آیا ہے، حالانکہ علت وجود آفرین کو ایسی علتوں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور کسی بھی معلول کے لیے چند علت وجود آفرین یا رب یا مستقل مدیر فرض نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس توہم کو دفع کرنے کے لیے پہلے علت وجود آفرین کے معنی اور پھر اس کی خصوصیات اور نوعیت میں خوب غور کرنا ہوگا،
تاکہ معلوم ہو جائے کہ معلول واحد کے لیے چند علتوں کا تصور باطل ہے، اور پھر اس جہان کے انتظامات میں غور و فکر کرنا ہوگا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایسا منظم جہان چند خداؤں یا چند ارباب یا مستقل مدبروں کا خلق کردہ نہیں ہے۔ انڈر لائن یہاں پہ 2 آیتوں کا ذکر ہے، سورہ مائدہ آیت 110، سورہ نازعات آیت 5۔ اس ضمن میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خدا کے بعض شائستہ بندوں کے لیے ولایت تکوینی کو ماننا جبکہ مستقل خالقیت اور ربوبیت کے معنی میں نہ ہو تو یہ توحید سے منافات نہیں رکھتا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت تشریعی الہی ربوبیت تشریعی سے کوئی منافات نہیں رکھتی، اس لیے کہ یہ خدا کی عطا کردہ اور اس کے حکم سے ہے۔ سوالات: نمبر 1، شرک آلود عقائد کی پیدائش کے اسباب بیان کریں۔ نمبر 2، شرک سے آلود عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر 3، خالقیت اور ربوبیت کے درمیان پائے جانے والے لازمہ کو بیان کریں۔ نمبر 4، کیوں ہر موجود کے لیے چند خالقوں کا فرض کرنا باطل ہے؟ نمبر 5، کیا مخلوقات کے ہر مجموعے کے لیے کسی ایک خالق کو فرض نہیں کیا جا سکتا؟ نمبر 6، اس امر میں کیا اشکال ہے کہ یہ جہان خدا نے واحد کا خلق کردہ ہے؟ اس امر میں کیا اشکال ہے کہ یہ جہان خدائے واحد کا خلق کردہ ہے اور اس کے لیے متعدد ارباب ہیں؟ نمبر 7، چند خداؤں کا توہم کہاں سے وجود میں آیا؟ چند خداؤں کا توہم کہاں سے وجود میں آیا اور اسے دفع کرنے کا راستہ کیا ہے؟ نمبر 8، کیوں اولیاء الہی کے لیے ولایت تکوینی کا تصور خالقیت اور ربوبیت میں توحید سے منافات نہیں رکھتا؟ اور سامعین کرام، یہاں میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ میں موجود ہوں صفحہ نمبر 122 پر۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی اگلے مطالعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔